صحابی ہیں، اور ان کا لقب تھا ملک التجار، تاجروں کے بادشاہ، بہت بڑے تاجر آدمی تھے، مالدار تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے تو یہ بعد میں ان کی روانگی ہوئی۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، انہوں نے اپنا سارا سامان، اپنا سارا مال اونٹوں پہ سوار کر دیا، لاد دیا۔ تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو انہوں نے راستہ روک لیا، راستہ روکا اور کہا اے صہیب یہ مال مدینے میں نہیں جا سکتا، یہ مال مدینے میں، کیونکہ اگر یہ مال مدینے میں پہنچ گیا تو مدینے میں تو خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کو کیا خبر، جس محبوب کی وجہ سے ساری دنیا میں خوشحالی آئی ہے وہ مدینے پہنچ چکے ہیں، وہ حضور علیہ السلام، کائنات کی رحمت تو مدینہ میں موجود ہے۔ اگر یہ مال میں روک بھی لوں تو پھر بھی خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن اس نے جسارت کی، آیا ابو جہل نے کہا اے صہیب اگر یہاں پہ رہنا ہے، مکہ شریف میں رہنا ہے تو پھر یہ مال تمہارا ہے، اگر مکہ کو چھوڑنا ہے تو ہم یہ مال تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے، تو مدینے میں اکیلا جائے گا۔ سنو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مال روکیں گے تو میں رک جاؤں گا؟ فرمایا تم اپنا جو بس لگتا ہے لگاؤ، صہیب کو یہ مال حضور کی دربار میں جانے سے نہیں روک سکتا، یہ صہیب حضور کی بارگاہ میں ضرور جائے گا، یہ لو مال۔ مجھے بتاؤ یار یہ کون سا جذبہ تھا، کون سی بات تھی جس کی وجہ سے حضرت صہیب نے سارا مال قربان کر دیا؟ کہا ابو جہل یہ اونٹ ہیں، یہ اونٹوں پر لدا ہوا مال ہے، اب میرے راستے کو چھوڑ دے، یہ مال جانے تو جان، میں نے تو مدینے والے کی بارگاہ میں جانا، میں نے تو حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے کوئی طاقت حضور کی بارگاہ میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اور یاد رکھیں میرے امام نے تو 1400 سال بعد یہی اعلان کیا ہے جو حضرت صہیب رومی نے 1400 سال پہلے مکہ کے بازاروں میں ابو جہل کو کر دیا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، سارے مل کے پڑھ لیو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا بھی سب سے بالا ہو نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دونوں عالم کا دولہا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مال لے لے مجھے جانے دے۔ تو یار یہ کون سا جذبہ تھا، کون سی بات تھی جس کی وجہ سے مال قربان کر دیا لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، وہ ایمان کی دولت تھی جس نے حضرت صہیب کو اس بات پر برانگیختہ کیا، ابھارا کہ مال تو پھر آ سکتا ہے لیکن سرکار سے ملاقات ہو سکتا ہے پھر نہ ہو۔ اور یاد رکھیں ایمان بہت بڑا خزانہ ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ احد کے اندر شریک ہوئی تھیں اور ان کے 4 شہزادے بھی ان کے ساتھ تھے۔ بولو کتنے؟ 4 شہزادے، 4 لال، 4 بیٹے
حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور جب کافروں نے ایک جماعت کی صورت میں حملہ کرنے کی کوشش کی، محبوب کریم علیہ السلام پر معاذ اللہ حملہ کریں، آپ کو شہید کر دیں، لیکن اس ماں نے پتہ کیا کہا اپنے شہزادوں کو؟ فرمایا اے میرے بیٹو، وہ کافر آ رہے ہیں، میرے نبی کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ کافروں کے اور حضور کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، حضور تک کوئی تیر نہیں پہنچنا چاہیے، جو بھی تیر آئے پہلے تمہارے سینے کو چھوئے پھر سرکار کی طرف جائے۔ یار یہ کون سی طاقت تھی؟ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں تو اولاد سے محبت کرتی ہے، ہیں جی۔ آج اگر میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ماں کا تذکرہ چھڑ جائے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، حالانکہ اس کی ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، یہ کون سی بات تھی جس نے ماں کو ابھارا، ماں کو کہا، یہ جذبہ دیا ماں کو، اس نے بیٹوں کو کہا بیٹو میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم نے حضور پر پہرا نہ دیا۔ تو ایک ہی جواب ہے اس کا، کوئی اور جواب نہیں ہے، وہ جذبہ ایمان کا جذبہ تھا۔ بڑی معذرت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ تو وہ لوگ تھے جن کو ایمان نے سارا مال قربان کرنے پہ مجبور کر دیا، ان کو ہیں جی ایمان کی وجہ سے سارا مال قربان کر دیا، انہوں نے ایمان کی وجہ سے اولاد قربان کر دی۔ ہم کیسے مومن ہیں؟ ہم 14-15 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہمیں یہ روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کرتا؟ ہاں میرے دوست، صرف بات دعوے سے نہیں بنے گی، بات دلیل سے بنے گی۔ جس دن سے ہم نے اس دعوے پر دلیل دینی شروع کر دی، ہمارے ہیں جی کردار سے بھی ایمان نظر آنا شروع ہو گیا، تو اس دن ہم پکے مومن اور مسلمان بن جائیں گے۔ تو ایمان ایک بہت بڑی ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور عطا ہے مومن پر۔ تو حضور والا نے عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اور یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے شیطان تو قید میں ہے، پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ کون کروا رہا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا تیرے اندر جو نفس ہے نا، نفس، اب شیطان نے اس کو اتنا تیار کر دیا ہے، اس نے اتنا تیار کر دیا ہے، وہ خود تو قید میں ہے لیکن تیرا نفس، تیری خواہش تجھ سے گناہ کروا رہا ہے۔ لیکن یہ مہینہ جو آ رہا ہے نا، یہ اللہ کی رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اللہ کا فضل لے کر آ رہا ہے، رب کی طرف سے بخشش لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں مہمان جتنا عظیم ہو نا، اس کا استقبال بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ بھائی مہمان جتنا عظیم ہو اس کا استقبال بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ اور یہ مہمان کتنا عظیم ہے، ہیں جی مہمان کتنا عظیم ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، فرمایا کہ تمہارے پاس کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے پیش ہو رہے ہو، تم کس کے سامنے پیش ہو رہے ہو، تمہارے پاس کون آ رہا ہے۔ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، سرکار نے یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا، ماذا یستقبلکم ماذا تستقبلون، فرمایا تمہارے پاس کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے پیش ہو رہے ہو۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی حضر، کیا وحی آ رہی ہے، ہم اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں وحی کی بات نہیں ہے، وحی کی بات ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اعدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن آ رہا ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور وہ سامنے آ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دشمن کی بات بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، وحی بھی نہیں ہے، دشمن بھی نہیں ہے۔ کملی والے آقا فرماؤ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ آج کا جمعۃ المبارک کا عنوان استقبال رمضان ہے، تو یہ استقبال رمضان آج سے 1400 سال پہلے حضور نے خود فرمایا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر
اور کوئی نہیں آ رہا، رب کا بھیجا ہوا مہمان شہر رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، دیکھیں میں ایک مثال دے کے بات کو واضح کروں۔ یہاں پر نورانی مسجد میں نماز پڑھنا اور حرم شریف میں نماز پڑھنا برابر ہے؟ بولو بھائی، ہاں جی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہاں نماز پڑھنا اور حرم شریف میں نماز پڑھنا برابر ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، نماز تو وہاں پر بھی رب کی ہے، یہاں پر بھی اسی رب کی نماز ہے نا، لیکن یہ فرق کیوں؟ وہاں زیادہ ثواب، یہاں کم ثواب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے یہ نورانی مسجد ہے، وہ حرم شریف ہے، وہ مقدس مقام ہے، تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایک خاص نسبت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ جگہ سے پاک ہے، حالانکہ اللہ جگہ سے، اللہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، لیکن بعض چیزوں کی طرف اس نے نسبت کر دی ہے، تو وہ نسبت کی وجہ سے جگہ عظیم ہو گئی، اللہ نے اسے بیت اللہ فرما دیا، اور اس وجہ سے وہاں پر فضیلت ہے۔ جیسے جگہ کو فضیلت ہوتی ہے، ایسے وقت کو بھی فضیلت ہوتی ہے۔ بھائی 12 مہینے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا، لیکن خاص نسبت اس مہینے کو اللہ کی۔ حدیث پاک بتاتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ خاص نسبت ہے، جس نسبت کی وجہ سے وہ چیز عظیم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ دے دیا۔ یاد رکھیں، آنے والا جو مہینہ ہے نا، اس کا ہر لمحہ ایسا لمحہ ہے جس کی نسبت خدا کی طرف جاتی ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اور یہ مالک روزے کیوں فرض ہوئے؟ جواب آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، پرہیزگاری کی دولت نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں، یہ میں آپ کے سامنے جو فلسفہ ہے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ روزوں کی فرضیت کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اب تمہاری زندگی میں نکھار آ جائے، تمہاری سیرت میں نکھار آ جائے۔ جب رمضان آئے تو خود بخود پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ رب کا مہمان مہینہ آ گیا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ اور تقوی کیسے نصیب ہوگا؟ دیکھیں نا، محض بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ روزے صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہ جائیں، پیاسے رہ جائیں، محض اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں فرمان مصطفیٰ پڑھ دوں اور محبت سے فرمائے نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، سرکار نے فرمایا جنہیں بد زبانی نہ چھڑی، جنہیں جناب والا برائی بے حیائی نہ چھڑی۔ رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، فرمایا میرے رب نے ارشاد فرمایا فلیس للہ حاجہ، فرمایا رب نو ادا بھوکا رہنا، فرمایا رب نو اس کے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ پیاسا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا روزہ فائدہ کس کو دے گا؟